جی دیکھیں، سندھ بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج اور جامعات کے جو داخلہ ٹیسٹ ہیں ان کا دوبارہ سے انعقاد کروایا گیا اور عدالتی احکامات کے مطابق جو ہے IBA سکھر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ مجموعی طور پہ صوبے بھر سے جو ہے 38,609 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے تقریباً 12,000 سے زائد جو امیدوار تھے ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ کراچی میں جو ہے 2 امتحانی مراکز بنائے گئے، پہلا کراچی یونیورسٹی کے مسکن گراؤنڈ میں، جبکہ دوسرا NIT یونیورسٹی میں۔ NIT یونیورسٹی میں جو وزٹرز کا گیٹ تھا وہاں سے خواتین امیدواروں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ جو مرد امیدوار تھے ان کو مین گیٹ سے جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ کراچی یونیورسٹی کا جو مسکن گیٹ ہے، میٹروول گیٹ ہے اور شیخ زید گیٹ ہے، وہاں سے جو ہے امیدواروں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ اور انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو کیونکہ ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنا ہے MD-CAT کے ٹیسٹ کے دوران ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پولیس اور ٹریفک پولیس اہلکار کی بھاری نفری موجود تھی، اور جہاں پہ جیسے ہی جب امیدوار آنا شروع ہے اور والدین نے جو ہے اپنی گاڑیاں یونیورسٹی روڈ کے اطراف میں جو ہے پارک کر دی، جس کے بعد ٹریفک کی روانی جو ہے وہ شدید متاثر ہونے لگی، تو ٹریفک پولیس اہلکاروں نے جو ہے یہ ٹریفک کی روانی بحال کرنے کے لیے جو ہے کافی کوششیں تھی۔ جیسے ہی امیدوار جو ہے امتحانی مراکز کے اندر چلے گئے، ٹریفک کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی اور ٹریفک یونیورسٹی روڈ پہ جو ہے بحال ہو گیا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جو امیدوار ہیں ان کو 8:30 بجے جو ہے امتحانی مراکز پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے امیدوار تو ٹائم پہ پہنچ گئے، لیکن کچھ ایسے امیدوار تھے جو کہ دیر سے یہاں پہ امتحانی مراکز پہنچے، جس کے بعد وہ کافی دیر تک جو ہے وہ لائنوں میں ہی لگے رہے۔ 10 بجے پیپر شروع ہونے کا وقت تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 10 بجے تک جو یہ امیدوار ہیں امتحانی مراکز کے باہر جو ہے قطار کی صورت موجود تھے، اور یہ پرچہ جو ہے تقریباً 2 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، جس کے بعد جو ہے اس میں مزید تاخیر ہوئی۔ امتحان کے لیے جو ہے وہ 3.5 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ یہ پرچہ جو ہے وہ 200 سوالات پر مشتمل تھا، تو اس کے لیے اب یہ جب تقریباً 12 بجے کے قریب پرچہ شروع ہوا ہے تو 3:30 بجے جو ہے یہ پرچہ ختم ہوا، اور اس حوالے سے جو امیدوار ہیں ان کا کہنا تھا کہ دس ٹائم دا پیپر واز پرفیکٹ۔ فزکس کے نیومیریکلس بہت زیادہ تھے، اس میں نیومیریکل، حالانکہ کہتے ہیں کہ کنسیپچولس کو آپ زیادہ فوکس کریں اور نیومیریکلس کو کم، بٹ دا نیومیریکلس ور ٹو مینی، بٹ اوور آل دا پیپر واز ایوریج، این ایوریج اسٹوڈنٹ کین اٹمپٹ اٹ۔ لیٹ شروع ہوا کیونکہ کافی جو چیکنگ تھی وہ اسٹرکٹ کافی تھی، اسی لیے ٹائم لگ گیا، لیکن ہمیں پورا 3.5 گھنٹے دیے گئے پیپر کرنے کے لیے۔ لیٹ شروع ہونے کا نہیں تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ جو مینجمنٹ تھی شروع سے ہی وہ بہت اچھی تھی، پچھلی دفعہ کی طرح نہیں تھا، گچ مچ نہیں مچی تھی اس دفعہ، اور پیپر کی جہاں تک بات ہے تو وہ ماڈریٹ تھا۔ ٹائم لگایا، لیکن شفاف ٹرانسپیرنٹ پیپر بنانا تھا تو ٹائم تو لگے گا، باقی یہ کہ کوپریشن بہت تھی ان لوگوں کی۔ مزید دوسری جانب کچھ والدین نے ان انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا، تو دوسری جانب کچھ والدین جو ہے یہ جو تاخیر ہوئی پیپر شروع ہونے میں اس پہ کافی برہم دکھائی دیا۔ نو ون نوز دیٹ انتظامیہ میں سے کہ کتنے بجے پیپر ختم ہوگا۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کوئی 3:30 بجے ختم ہوگا، کوئی کہتے ہیں 2:30 بجے ختم ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ یہاں پر کسی کو بھی کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے عوام یہاں پہ سب کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کی ایک ہی بس وہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دیٹ دے شوڈ ٹیل اس، اور یہ پچھلی دفعہ سے اور ناقص انتظام ہے۔ وہ صبح سویرے 6 بجے 6:30 7 بجے بچے یہاں پہنچے ہیں، 7 بجے سے لے کر کے آپ خود دیکھ رہی ہیں یہ ساری پبلک کو کہ 12 بجے انہوں نے پیپر سٹارٹ کیا ہے۔ 12 بجے سٹارٹ کرنے کے بعد یہ 3:30 بجے پیپر کلوز ہوگا۔ یہ آپ خواتین کو دیکھ رہی ہیں، یہ سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہے، یہ سوالیہ نشان ہے IBA سکھر پر کہ ناقص انتظامات کی وجہ سے ان کا پیپر لیٹ سٹارٹ ہوا۔ لاہور ہم سے چھوٹا شہر ہے اور وہاں MD-CAT کے ٹیسٹ میں 7,000 بچے تھے، 6 سینٹر بنایا تھا۔ ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں 12,849 بچے ہیں، 2 سینٹر ہیں، وہ بھی دونوں اتنے قریب کہ ٹریفک اور باقی نظام آپ دیکھ لیں، یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سارا کام جو کنڈکٹنگ کرا رہے ہیں IBA سکھر والے، جو ادھر کے VC صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اپنا فریضہ کیا کہتے ہیں کہ احسن طریقے سے انجام نہیں دیا، بالکل لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا تو اس VC پہ کوئی ہزاروں مقدمے بن جاتے ہیں اور ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔
वाइलिए सिंध के जो चेयरमैन डॉक्टर महबूब नूरानी यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि इस बार जो है पर्चा आउट होने की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, जो कि सूरत हाल काफ़ी इत्मीनान बख्श है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि पर्चा आउट होने की जो सरगर्मियाँ, इसको रोकने के लिए और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए जो है इम्तहानी मराकज़ के अतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी और किसी भी गैर मुतल्लिका फ़र्द को इम्तहानी मराकज़ के सामने खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा तिब्बी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की जो है वो एम्बुलेंस भी खड़ी रही। उम्मीदवारों को हिदायत की गई थी कि अपने एडमिट स्लिप के साथ जो है, एडमिट कार्ड की जो स्लिप है उसके साथ ही ये लोग अपना असल शनाख्ती कार्ड, अपना पासपोर्ट और मैट्रिक और इंटर की जो है वो मार्कशीट ज़रूर लाएं, जिसके बाद उनके उस दस्तावेज़ात की जो है वो तस्दीक हुई और फिर उम्मीदवारों को तलाशी के बाद जो है अंदर जाने दिया था।